تو وہ ساری سوریں اس سر کے ساتھ بولتی ہیں. سا پھر رے پر اگر آپ گئے تو وہ جو تارے ہیں رے کے ساتھ بولیں گے. اس کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوگا وہ رے کی سر پر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے. ستار کو دیکھیں تو انسان کا وجود پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ستار ہے. اس کو ستار سمجھے کیونکہ ستار کا بھی بڑا قد ہوتا ہے, انسان کا بھی بڑا قد ہے, ستار کے برابر ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ستار ہے. اس میں رگیں ہیں. اب دیکھیے کہ رگ پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے, سر پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے, پھر زخمہ چاہیے جس سے سر چھڑتے ہیں. زخمہ وہ لوہا جس کے ساتھ تار کو, اس میں فارسی کو زخمہ کہتے ہیں. تو وہ زخمہ بجانے والا جب تار چھڑے گا تو بجائے گا, سر بولے گا, سب کچھ بولے گا, لیکن وہ بجانے والا جب اس کے ہاتھ لگے گا تب. تو انسان جب تک کسی سر والے پیر کے ساتھ متصل نہیں ہوا, جب درد والے پیر فضل الدین کلیامی کے ساتھ متصل نہیں ہوا, سمجھ آئی؟ فضل الدین کلیامی کا ہاتھ نہیں لگے گا انسان پر, اس وقت انسان کا تار نہیں بولتا. کیوں کہ جب موسیقی کا استاد تار پر ہاتھ رکھے گا تو مقام سے ستار بولے گا, لوگوں کو مسحور کر دے گا. اور جس وقت انسان کا یہ جو وجود کا ستار ہے, اس کو جب تک کوئی درد والا پیر نہیں چھیڑے گا, کوئی اس کی رگوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا, تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ جناب ہم بھول کر پیر فضل الدین کلیامی کے آستانے پر آئے ہیں. ہماری مت ماری ہوئی تھی, ہمارا دماغ خراب تھا کہ ہم گھروں کو چھوڑ کر اس سردی میں کہاں سے ان سے نظر ملانے آئے ہیں. یہ ویسے ہی نہیں آئے, نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے, نظر ان سے قصداً, یہ ویسے نہیں آئے, بھول بھاگ کے نہیں آئے, جان بوجھ کر آئے ہیں. کیوں بھائی ہاتھ اٹھاؤ, جان بوجھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے, نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے, نظر ان سے قصداً لڑائی گئی ہے, اور سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے, سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی. میرا گلا ذرا تھکا ہوا ہے, 2-3 خطاب راستے میں بھی ہوئے, آج دن بھی, کل بھی ہوا, تو بہرحال میں نے ایک شعر پڑھ دیا نظرانہ. اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ امیر خسرو نے کیا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یوں ماننے والا نہیں ہوں, چونکہ مجھے کچھ اللہ نے سمجھ دی ہے تو سمجھ کر مانتا ہوں. تو سمجھ کر ماننے اور ویسے آنکھیں بند کر کے ماننے میں بڑا فرق ہے. جو سمجھ کر مانتا ہے اس کا ایمان پھر متزلزل نہیں ہو سکتا. امیر خسرو نے جو یہ کہا ہے کہ آن روز کہ روح آدم آمد ببدن, جس دن
یہ ربائی ہے ان کی، قوال غلط پڑھتے ہیں اکثر، کہ یہ ربائی حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر بھی وہاں بھی یہ میں نے ایک دو قوالوں سے سنی ہے، مگر وہ بے وزن پڑھتے ہیں، وہ بس وقفہ دے کر اس کو تال میں لے میں لے جاتے ہیں، لیکن ہیں لفظ اس کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ مصرع ہے کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، جس دن اللہ نے آدم میں روح ڈالنا چاہیے، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، تو روح جو ہے وہ گناہ کے ڈر سے انسان کے جسم کے اندر نہیں داخل ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ گناہ کرے گا، مجھے اس کالی کوٹھڑی میں کیوں ڈال رہا ہے، بھیج رہا ہے، میں نہیں جاتی۔ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، نہیں جاتی تھی تو پھر کیا ہوا؟ خواندند ملائکہ بلہن داؤد، خواندند ملائکہ بلہن داؤد، درتن درتن درا درامد درتن۔ تو ملائکہ نے داؤد علیہ السلام کی آواز میں کہا درتن درتن درا درامد درتن، درتن درتن درا درامد درتن، در یہ 10 ماترے کا تال ہے۔ دیکھو، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، خواندند ملائکہ بلہن داؤد، درتن درتن درا درامد درتن۔ دس ماترے کا ٹھیکہ لگا ہوا، 10 ماترے کا ٹھیکہ۔ ایک منٹ، 1 2 3 4، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، خواندند ملائکہ بلہن داؤد، درتن درتن درا درامد درتن، درتن درتن درا درامد درتن۔ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، ازبی میں گناہ۔ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ ایک خانقاہ کا آدمی، پیر تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن سننے والے ملیں گے، سنانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سمجھ آئی؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تو یہ جب کہا درتن درتن درا درامد درتن، اسی وقت انسان آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح داخل ہو گئی۔ تو یہ ثابت کیا ہوا کہ موسیقی اگر ٹھکانے سے ہو، آداب کے ساتھ ہو، درد۔ اب میں گزارش کروں گا کہ حضرت امیر خسرو کی ایک غزل آپ سنائیں، عیدگاہ ماں غریباں قوت۔